یہ دو شعلہ اعزاز، دو شعلہ عز و وقار فضیلت صاحب کو سعودی تبلیغ لائبریری کی جانب سے بہت خوبصورت شیلڈ ایس فضیلت صاحب کی خدمت میں پیش کی ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے CDO صاحبہ کا یہاں تشریف آوری کے ان کی اس وقار میں اضافہ ہوا، آپ کے گلے کا ہار بن کے یہ اور خوبصورت عقیدہ سے پبلک لائبریری اور تنظیم احباب انٹرنیشنل، احباب رامپور انٹرنیشنل کی جانب سے CDO صاحبہ کی خدمت میں دو شعلہ اعزاز اور یہ ٹرافی، بہت بہت شکریہ۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے اپنے مہمان خصوصی کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا، ان کو خوش آمدید کہا، ان کی تشریف آوری کے لیے ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا ہے۔ تقریباً 12 ناول لکھے، ناول بھی بہت ضخیم، کئی 100 صفحات پر مشتمل ناول کی تخلیق کی جناب ایس فضیلت نے، اور تقریباً 200-250 یا اس سے بھی زیادہ افسانے، تنزیہ اور مزاحیہ، جس کو آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ اس میں جی یہ تمام اس میں جذبے ہیں، اس کا اظہار آپ نے کیا ہے، اور میں نے ان کی جو فنکارانہ صلاحیتیں ہیں، نوٹ قلم سے جو یہ تحریریں صفحہ کرتاس پر اتارتے ہیں، صفحہ کرتاس کے سپرد کرتے ہیں، وہ تحریریں جو ہیں وہ ایسی ہوا کرتی ہیں کہ اس کو اگر آپ پڑھیں گی، خدا کرے آپ کو اردو آتی ہو، آپ کا نام غزل ہے، اور جو غزل ہوگی وہ اردو سے یقیناً کنار ہوگی، میرا خیال ہے۔ کیا کہیں، مبارک ہو آپ کو، بہت مبارک۔ میری خوشیوں کی انتہا ہے اس وقت یہ کہتے ہوئے کہ آپ اردو سے ہمکنار ہیں، اور جو لوگ اردو سے ہمکنار ہو جاتے ہیں وہ ایک تہذیب سے ہمکنار ہو جاتے ہیں، اخلاقی اور تہذیبی اقدار و روایات سے ہمکنار ہو جاتے ہیں، اور چونکہ آپ ظاہر بات ہے کہ خود غزل ہیں اور غزل کی زبان سے واقف ہیں، غزل کی زبان سے آشنا ہیں، تو یقینی طور پر جب تحریر پڑھیں گی آپ جناب اس فضیلت کی، تو آپ یہ محسوس کریں گی کہ دنیا کے غریب پچھلے ہوئے دبے ہوئے لوگوں کے بہت سے کرب جن کا اظہار آسانی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اور جن کو ہر آدمی محسوس بھی نہیں کر سکتا، میرا خیال ہے، کیونکہ اس کرب کو محسوس وہ کرتے ہیں جو صاحب دل ہوتے ہیں، جن کے دل میں درد کا جذبہ ہوتا ہے، جو صاحب احساس ہوتے ہیں، جو محسوس کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، وہ عام آدمی کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ہماری ان تمام تہذیب و اوتار سے ہمکنار ہیں۔ ہم ایک بار پھر تمام لوگوں کی طرف سے، بلکہ اور آئیے اس احاطے کو بڑھاتے ہیں، اس سرکل کو بڑھاتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ تمام اہالی ہارٹلی ابھینندن کرتے ہیں، ہارٹلی ویلکم کرتے ہیں آپ کو، اور اپنی مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں آپ کی تشریف آوری پر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زحمت فرما دیں، میں نے بہت سی باتیں آپ سے کی ہیں، ایک زحمت یہ فرما دیں کہ آج کی یہ محفل جس شخصیت کی وجہ سے آراستہ کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، اس شخصیت کو آپ اپنے ہاتھ سے نوازیے، ان کو یہ ایوارڈ جو کچھ بھی ہے حشر میں ہوگا بھی کیا مجھ سے گناہگار کے پاس، نعت پڑھتا میں چلا جاؤں گا سرکار کے پاس۔ چند شعر اور ملاحظہ کر لیں کہ دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل
نے جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں دل دھڑکنے کا پھر مزہ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا پھر مزہ ہی نہیں۔ لیکن شعر کے سن لیا سب حضور نے میرے، سن لیا سب حضور نے میرے، اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، اور ابھی میں نے سن لیا سب حضور نے میرے، اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ میں ایک بار پھر صمیم قلب سے یہاں تشریف فرما تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پریس اور میڈیا کے حضرات کا استقبال بھی کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں خاصی تعداد میں تشریف فرما ہے اور ہمارے آج کی اس تقریب کی کوریج کر رہے ہیں۔ میں فضیلت صاحب کی طرف سے اور ہر دو سوسائٹیز کی طرف سے آپ سبھی حضرات کا، پریس اور میڈیا کا شکر گزار ہوں۔ تھوڑی سی سنجیدگی کی ضرورت ہے حضرات۔ میں زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، آپ کو یاد ہے کہ رامپور میں گزشتہ دنوں ایک عجیب سا سلسلہ شروع ہوا۔ ابتدا کی ہمارے آپ کے سب کے دوست سردار جاوید خان صاحب تھے۔ سردار جاوید خان صاحب کے انتقال کے بعد ایسا لگتا تھا کہ جیسے فرشتہ اجل کو صرف رامپور کی چیدہ شخصیات ہی پسند ہیں۔ ایک ایک کر کے نہ جانے کتنے شخصیات کو ہمارے درمیان سے فرشتہ اجل خاموشی کے ساتھ اٹھا لے گیا۔ کس کس کو روئیں، کس کس کا ذکر کریں، کس کس کا ماتم کریں۔ سردار جاوید خان صاحب کے انتقال کے چند دن کے بعد شاہد محمود خان صاحب، افتخار طاہر صاحب، ڈاکٹر شہاب الدین خان صاحب، پرنسپل پنکج جین صاحب، زبیر احمد خان صاحب یعنی پھول صاحب، محمد احمد خان صاحب کے بیٹے شاہد اعجاز خان صاحب، انور مسعود خان صاحب، بڑی پیاری شخصیت اور ہم سب کے لیے انتہائی عزیز و محترم ناظم علی خان صاحب، چیف ایڈیٹر ناظم کے جمع سال بیٹے، اکرام علی خان، شاید مجھے یاد ہوتا ہے ان کا نام، عمران ناز، ایک ہیں میں آپ ہر جگہ مجھے بہکا دیتے ہیں، بہت بری بات ہے۔ ارے بھائی آپ سے بولنا نہیں آتا تو خاموش بیٹھ کے کیا فائدہ ہے۔ میں اکرام ناظم صاحب، اور ہائے افسوس صد افسوس کہ چند دن گزرے تھے، شاید اس بچے کی 20ویں کی فاتحہ بھی نہیں ہو پائی تھی کہ موت کے ظالم پنجوں نے ہمارے آپ کے زیادہ تر لوگوں کے بھائی جان ناظم علی خان صاحب کو بھی ہم سے چھین لیا۔ آپ یقین کیجئے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، ان کا بیٹا عدنان میرے سامنے بیٹھا ہے۔ تمام محفلیں، تمام وہ نشستیں جس میں ناظم علی خان صاحب اور ہمارے دیگر دوست، احباب، متعلقین، اردو سے تعلق رکھنے والے بے شمار حضرات موجود ہوا کرتے تھے۔ خود ان کے پریس میں نہ جانے کتنی شعری محفلیں اور مشاعرے ہوئے، اور ان کی شخصیت کا ایک سب سے شاندار پہلو، قابل تعریف پہلو یہ تھا کہ ہر محفل میں، چاہے وہ غم کی ہو یا خوشی کی،
ادب کی ہو، نثر کی ہو یا نظم کی، وہ ضرور شرکت کرتے تھے۔ سولت پبلک لائبریری اور تنظیم احباب انٹرنیشنل، احباب رامپور انٹرنیشنل کی جانب سے CEO صاحبہ کی خدمت میں گوشالہ اعزاز اور یہ ٹرافی، بہت بہت شکریہ۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے اپنے مہمان خصوصی کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا، ان کو خوش آمدید کہا۔ ان کی تشریف آوری کے لیے ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا ہے۔ تقریباً 12 ناول لکھے، ناول بھی بہت ضخیم، کئی 100 صفحات پر مشتمل ناول کی تخلیق کی جناب ایس فضیلت نے، اور تقریباً 200-250 یا اس سے بھی زیادہ افسانے، تنزیہ اور مزاحیہ، جس کو آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ اس میں جی یہ تمام اس میں جذبے ہیں جس کا اظہار آپ نے کیا ہے۔ اور میں نے ان کی جو فنکارانہ صلاحیتیں ہیں، نوٹ کے قلم سے جو یہ تحریریں صفحہ کرتاس پر اتارتے ہیں، صفحہ کرتاس کے سپرد کرتے ہیں، وہ تحریریں جو ہیں وہ ایسی ہوا کرتی ہیں کہ اس کو اگر آپ پڑھیں گی، خدا کرے آپ کو اردو آتی ہو، آپ کا نام غزل ہے، اور جو غزل ہوگی وہ اردو سے یقیناً کنار ہوگی، میرا خیال ہے۔ کیا کہیں، مبارک ہو آپ کو، بہت مبارک۔ میری خوشیوں کی انتہا ہے اس وقت یہ کہتے ہوئے کہ آپ اردو سے ہمکنار ہیں، اور جو لوگ اردو سے ہمکنار ہو جاتے ہیں وہ ایک تہذیب سے ہمکنار ہو جاتے ہیں، اخلاقی اور تہذیبی اقدار و روایات سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ آپ ظاہر بات ہے کہ خود غزل ہیں اور غزل کی زبان سے واقف ہیں، غزل کی زبان سے آشنا ہیں، تو یقینی طور پر جب تحریر پڑھیں گی آپ جناب اس فضیلت کی، تو آپ یہ محسوس کریں گی کہ دنیا کے غریب، پچھلے ہوئے، دبے ہوئے لوگوں کے بہت سے کرب جن کا اظہار آسانی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اور جن کو ہر آدمی محسوس بھی نہیں کر سکتا، میرا خیال ہے، کیونکہ اس کرب کو محسوس وہ کرتے ہیں جو صاحب دل ہوتے ہیں، جن کے دل میں درد کا جذبہ ہوتا ہے، جو صاحب احساس ہوتے ہیں، جو محسوس کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، وہ عام آدمی کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ہماری ان تمام تہذیب و اقدار سے ہمکنار ہیں۔ ہم ایک بار پھر تمام لوگوں کی طرف سے، بلکہ اور آئیے اس احاطے کو بڑھاتے ہیں، اس سرکل کو بڑھاتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ تمام اہالی ہارٹلی ابھینندن کرتے ہیں، ہارٹلی ویلکم کرتے ہیں آپ کو، اور اپنی مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں آپ کی تشریف آوری پر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زحمت فرما دیں، میں نے بہت سی باتیں آپ سے کی ہیں، ایک زحمت یہ فرما دیں کہ آج کی یہ محفل جس شخصیت کی وجہ سے آراستہ کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، اس شخصیت کو آپ اپنے ہاتھ سے نوازیے، ان کو یہ ایوارڈ جو کچھ بھی ہے ہمارا ایسا لاتا ہے کہ جس کو آدمی سوچتا رہ جاتا ہے کہ وہاں تک ہمارا ذہن کیوں نہیں پہنچا، اور کبھی کبھی یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم تو یہ بات جانتے تھے، ایسی بات ہم لکھتے جس طریقے سے کہ شاعر کے متعلق ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو بات اس نے کہی کہ میں نے یہ جانا کہ کوئی یہ بھی میرے دل میں ہے کہ یہ تو بات ہم جانتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے۔ اسی طریقے سے طنز اور مزاح نگار بھی ایک بڑا فنکار ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے ہم کو ہمیشہ یہ احترام ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ بمقابلے دیگر ادیبوں کے زیادہ اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ویسے بھی ایک عام اصول ہے کہ جو چیز ریئر ہوتی ہے، کم ملے جس قسم کی چیز تو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ طنز و مزاح نگار ادیبوں میں کم ہوتے ہیں، یعنی 100 میں اگر آپ ریشو لگائیے تو چند % ہوتے ہیں، اور ان میں بھی بہت اچھے نہیں ہوتے، اس لیے ان کی قدر منزلت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے فضیلت صاحب کی قدر منزلت ماشاءاللہ دوسرے شہروں میں، دوسری جگہوں پر بھی برابر ہو رہی ہے اور ہوتی جا رہی ہے، لیکن اب اس جلسے کے بعد، ان مضامین کے سامنے آنے کے بعد، اس سے پہلے جو مضامین سامنے آئے ہیں اگر ان کا ایک مجموعہ شائع ہو تو یقیناً ان کے قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہوگا، اور یہ ہم سب لوگوں کا ایک خوشگوار فرض ہے کہ ہم ایسی کتاب تیار کرنے میں انہیں مدد دیں اور کچھ لوگ اس کتاب کو تیار کریں، چونکہ اب بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو اس معیار کے ہیں۔ ہمارے یہاں مصطفیٰ حسین صاحب تھے، پاکستان میں مشتاق حسین یوسفی صاحب تھے، تو یہ آخری لوگوں میں تھے جو کہ چند ہی لے گئے، وغیرہ، باقی طنز نگار نہیں ہیں۔
تو اس لیے ان کی قدر کی جانی چاہیے اور مزید کی جانی چاہیے. لیکن آج کا جلسہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وجہ سے خصوصی ہے کہ یہ بہت دنوں بعد رونق پیدا کر رہا ہے، زندگی کی امید دلا رہا ہے. جس طرح کے حالات پورے دنیا میں ہیں، جس طرح کے حالات ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے صوبہ بھی ان 10 صوبوں میں سے ہے جس میں کہ ہمارے کرونا وائرس کا اثر بہت زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ شاید ہم برسوں بھی مل کر بیٹھیں گے. لیکن یہ فضیلت صاحب کا تو فعل ہے، ان کے طرز و مزاح کا تو فعل ہے کہ آج تھوڑی سی مسکراہٹ تمام احساس رکھنے والے دلوں میں احساس رکھنے والے حضرات میں پیدا ہوئی. میں اس کے لیے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ان کے شکر گزار ہوں ان کے لیے. اور خاص طور سے یہ سوسائٹی، گلوبل سوسائٹی اور ماڈرن سوشل ویلفیئر سوسائٹی، ہمارے زبیر شمسی صاحب کے بارے میں تو کیا. سماج کی برائیاں دور ہو جاتی یا مسئلہ حل ہوتا تو سائنسدانوں کو بارود ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بارود سے اور طنز و مزاح میں یہ فرق ہے کہ ہم تان و تشنی کے ذریعے سے سماج میں تباہی نہیں لانا چاہتے، بارود تباہی لاتا ہے. لیکن ہمارا جو فنکار ہے وہ اپنے ادب سے، اپنے قلم سے، اپنے ذہن سے، اپنے فکر سے سماج کی برائی کو وہ بھی کرتا ہے، نشاندہی بھی کرتا ہے اور اس کے علاج کا طریقہ بھی سجاتا ہے. یہی دائمی حق ہے. اور اس دائمی حق میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فنکار کی ضرورت ہے، وہ جناب ایس فضیلت کا، جو اس وقت ہندوستان کے نہیں اردو ادب کے بڑے فنکار ہیں، ان کی قدر و منزلت ان کے فن سے پتہ چلتی ہے، ان کے قلم سے پتہ چلتی ہے. میں ایک تنظیم چلاتا ہوں، سن 1982 سے چلائی ہے، اس کا نام کارواں ہے. بڑے بڑے شعراء کو ہم نے یہاں اعزاز دیے. ہمارے چھوٹا بھتیجا بیٹھا ہوا ہے ذیشان، اس کی والد کی سرگردگی میں ہم نے یوم افسانہ بنایا. خود جناب ایس فضیلت بھی اس میں شامل تھے، سعید صاحب بھی شامل تھے، خود وسیع اقبال صاحب. دنیا رامپور کا کوئی افسانہ نگار نہیں تھا جو اس محفل میں نہیں تھا. ہم نے افسانے کی ارتقاء، رامپور میں افسانے کا فروغ یا تعمیر و ترقی اور اس کی ابتدا. آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ رامپور کا پہلا افسانہ مولانا عبدالحی صاحب کا ہے. وہ پہلے افسانہ نگار ہے. یہ لوگوں کو بہت کم ہوگا کہ جماعت اسلامی کا اتنا بڑا رہنما جو گزرا، لیکن ابتدا میں انہوں نے افسانے لکھے اور پہلا افسانہ مولانا عبدالحی صاحب کا رامپور سے شائع ہوا تھا. میں جس تنظیم کی بات کر رہا تھا اس کا ابتدا ہوا سن 1992 میں، اور مجھے سردراس صدر ہے. ان کے انتقال کے بعد پھر تفتیش ہوئی تو کارواں میں شہر کا بہت علمی طبقہ جو تھا شامل تھا. اب تلاش تھی کہ ان کے معیار کا آدمی کہاں سے آئے گا، تو خوش نصیبی یہ ہوئی کہ ڈاکٹر ابن فرید جیسا پروفیسر موجود تھا. کارواں نے ان کو اپنا صدر بنایا، لیکن ان کے بھی ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تو رامپور کی باغ و بہار شخصیت ادیب صاحب کو ہم نے اس کا صدر بنایا. ان کا بھی جب انتقال ہو گیا تو پھر ہم بیٹھے ممتاز ارشی کے مکان پر. ہمارے بھائی، میرے دوست، کلاس فیلو جناب اظہر عنایتی صاحب یہاں تشریف فرمائے، یہ بیٹھے. سب لوگوں نے تجویز کی کہ بھائی تو اس کے تو اس کے لیے سب لوگوں کا مشورہ یہ ہوا کہ کارواں کا جو علمی معیار ہے اس میں موجودہ دور میں یہاں کے ادیبوں میں، شعراء میں، علم و فن سے واقف لوگوں میں اگر کسی کو صدر بنایا جا سکتا ہے تو وہ ایس فضیلت ہے. لہٰذا وہ آج کارواں کے بھی ہمارے یہاں صدر موجود ہے. لیکن اس صدارت بہت چھوٹی چیز ہے، وہ ان کی شخصیت بہت بڑی چیز ہے. میں اس بات پر فخر کرتا ہوں
کہ انہوں نے صدارت کو قبول کیا، لیکن صدارت کے ساتھ وہ اپنے فن میں مشغول ہیں. خدا ان کو دن دنیا ترقی دے، ان کے بالوں پر کبھی سفیدی نہ آئے، اور وہ اسی طرح سے باغ و بہار شخصیت کے ساتھ ہمارے درمیان رہیں اور علم کو فروغ دیتے رہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش. بہت بہت شکریہ. محترم شوکت علی خان صاحب ایڈوکیٹ، ابھی آپ حضرات سے مخاطب تھے، بہت تفصیل سے گفتگو کی آپ نے.